عربی زبان میں شیخ مکرم سے آپ نے سنے اور اس کا ترجمہ سنا۔ امید کرتا ہوں کہ گیٹ والے احباب اس وقت جو آوازیں آ رہی ہیں خاموشی کا مظاہرہ کریں گے، اور یہ بھی میرے پیغمبر کی سیرت کا حصہ ہے کہ جب بات کتاب و سنت کی ہو رہی ہو تو خاموشی گویا کہ سامعین کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ میرے ذمہ جو عنوان لگا ہے دور حاضر کا انتہائی اہم ترین وہ المیہ ہے کہ جس نے قوموں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ذرا تصور کریں، پیدا ہوتے ہوئے بچے کو اگر ہاسپٹل سے اغوا کر لیا جائے، اٹھا لیا جائے، تو ماں باپ کے دل پہ کیا تکلیف گزرتی ہے۔ اخبارات میں، میڈیا میں پولیس متحرک، سیکیورٹی ادارے متحرک، کس وجہ سے کہ ایک بچے کو پیدا ہوتے ہوئے ماں باپ سے چھین لیا گیا ہے، اغوا کر لیا گیا ہے، چرا لیا گیا ہے، اٹھا لیا گیا ہے۔ ذرا سوچئے کہ جن بچوں کو پال کے جوان کیا، کھلایا پلایا، گھروں کے اندر لباس خوراک کا اہتمام کیا، اور اس امید پہ کہ وہ کل کو مستقبل میں ہمارا سہارا بنے گے، انہیں پڑھانے کے لیے بہترین اسکول و کالجز کا اہتمام کیا گیا۔ 100 میں سے 99 بچے تعلیم و تربیت کے لیے، اسٹڈی کے لیے بھیج دیے گئے، لیکن جب 4-5 سال کے بعد لوٹے، اسی گھر میں رہ کے، اسی چھت کے نیچے، اسی باپ کی کمائی اور محنت کھا کر کے، اسی ماں کی ممتا جو ان کے سینے میں تھی وہ سب ختم ہو چکی۔ یہ آلہ کار کسی اور کے بن چکے، ان کی سوچ کسی اور کی، فکر کسی اور کی، ان کے سینے کے اندر محبتیں کسی اور کی، طور اور اطوار کسی اور کے۔ یہ آج عالم اسلام کے ساتھ ہو چکا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم بڑے لاپرواہ لوگ ہیں۔ جب سر سے پانی گزرتا ہے تو پھر ہم تھوڑا بہت روتے چیختے ہیں، وگرنہ سال ہا سال بیت جائیں، نہ ہماری کوئی پلاننگ، نہ ہماری کوئی تیاری، نہ ہمیں کوئی فکر، نہ ہمیں کوئی سوچ۔ بس یہ ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں، اور اسکول سے ہو کر کے جب آتے ہیں تو ماں باپ کی پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ یہ پھر سے کھانا کھائیں، اکیڈمی چلے جائیں، اکیڈمی سے فارغ ہوں کارٹون پہ بیٹھ جائیں، یا کسی جو ہے وہ ٹی وی شو میں، یا اپنے موبائل یا اپنے سسٹم میں۔ ہمیں تنگ نہیں کریں، کم سے کم وقت جو ہے وہ ہمارا لگے۔ حضرات، جب ماں باپ ہی اکتا جائیں تو پھر پیچھے اللہ ہی حافظ ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ حقیقت بڑی واضح ہے۔ پنڈ والوں دے اتوں جہاز لنگ جائے تو انہاں دیاں نظراں تاں ہو جاندیاں ہیں، تو پھر ماشاءاللہ سامنے۔ میرے بھائی، آپ سیرت کانفرنس سننے ہیں، یہ چیزیں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اگر سننے کا من ہے تو بسم اللہ، نہیں تو کوئی زبردستی ہمیں بھی سنانا نہیں آتا۔ میں زندگی میں شاید پہلی مرتبہ ایسا ماحول دیکھ رہا ہوں کہ جو اہل الحدیث کے سٹیج پہ ہو رہا ہے۔ شیخ آئے ہیں، امام آئے ہیں، آپ کا شور غوغا، یہ سارا کچھ قوموں کی تہذیبیں پڑھی جاتی ہیں، نوٹ کی جاتی ہیں، اور پھر اپنوں میں جا کر کے بیان کری جاتی ہیں۔ تو ذرا تھوڑا سا ماحول بنائیں۔ آپ پیغمبر کی سیرت کو سننے آئے ہیں، یہ کسی عالم کی اپنی ذاتی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ وہ آپ سے 2-4 فٹ اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے اور وہ بات کر رہا ہے اور وہ معزز نہیں۔ ہم بھی آپ کی طرح کے لوگ ہیں،
یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت اور کاوش اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کلمہ گو ہیں، وگرنہ سچی بات یہ ہے کہ ہم بھی باقی لوگوں کی طرح وہی کر رہے ہوتے، کسی لات منات عزا ہبل ماضی کی طرح، اور جدید دور میں اسی بر صغیر میں وہ لوگ ہیں جو مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں اور کسی رام کو کسی مندر میں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اپنے رب کے ساتھ جڑے ہیں تو تھوڑا پڑھ لیجئے، تھوڑا سیکھ لیجئے۔ ہمیں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، انہیں صرف لفظوں میں نہیں حقیقت میں گنیے۔ اولادنا اکبادنا تمشی علی الشوارع، یہ ہمارے بچے ہمارے جگر گوشے ہیں جنہیں ہم نے سڑکوں پہ، باہر شاہراہوں پہ غیروں کے پاس چلا رکھا ہے، یہ ہمارے دل کے ٹکڑے چل رہے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، تیاری بھی لگانی ہے، پشت پناہی بھی کرنی ہے، ان کی برین واشنگ بھی کرنی ہے، اور اگر کہیں ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں۔ چیزیں جتنی نرم ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، اتنی ہی حفاظت زیادہ مقصود ہوتی ہے۔ عام برتن سٹیل کے اور شیشے کے برتن میں بڑا فرق ہے۔ کانچ کے برتنوں کی حفاظت زیادہ، کانچ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں، بڑی مشکل سے ملتے ہیں اور مقدر اور نصیبوں سے ملا کرتے ہیں۔ ان کو سنبھالنا، اگر دل پہ اٹیک آئے تو کتنی فکر، ہسپتالوں کا رخ، ڈاکٹروں سے رابطے، اور جگر گوشوں پہ کیا بیت گئی ہے پتہ ہی نہیں۔ تو سنیے، پہلی چیز، آپ کے اور میرے بچوں کے اوپر اس وقت الہاد کا جتنا بڑا حملہ ہے شاید پہلے نہیں تھا۔ کیا ہے الہاد؟ سنیے، ملحدین کا یہ دعویٰ ہے کہ لا الہ کا معنی یہ ہے کائنات سب آٹومیٹکلی بنی ہے، کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی چلانے والا، اللہ نام کا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب مسلمانوں کا ایسے ہی ایک ڈھونک رچایا ہوا ہے، پیٹ کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، وگرنہ یہ سب چل رہا ہے، آٹومیٹکلی ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیے، آپ کا بچہ جب گھر سے بے شک آج کی تقریر سن کے گیا ہے، صبح جب پہلا سبق پڑھے گا اور اسے جغرافیے میں کائنات کی جو ہے وہ تعلیم اور سٹڈی دیتے ہوئے پڑھایا جائے گا تو یہ سبق سکھایا جائے گا، ایک بگ بینگ ہوا تھا، حادثہ ہوا، اتفاقی دھماکہ ہوا، کچھ چیزیں اوپر کو اٹھ گئی، پہاڑ بن گئی، کچھ گہری کھائیاں بن گئی، کہیں پہ پانی رخ کر گیا تو دریا اور سمندر بنے، اور کوئی صحرا بن گیا، کچھ ہو گیا۔ یہ سب جو ہے ایسے ہی ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اور آپ کا بچہ کیا سمجھتا ہے کہ ماں باپ نے تو انہی کو استاذ بنا کے، معلم بنا کے ہمارے لیے چنا تھا، فیسیں دی ہیں، تو جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اوپر سے کھیلتے ہیں وہ عقل کے ساتھ۔ آپ نے کیا کیا؟ پروفیسر صاحب ہیں، پہلے ہی دن کلاس میں آتے ہیں، بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں، بیٹا جواب دیجئے گا، کچھ پوچھنے لگا ہوں۔ جس کلاس روم میں بیٹھے ہو اس کا گیٹ دکھ رہا ہے، سننے میں بات بڑی عام سی لگ رہی ہے، لیکن وار کتنا گہرا ہے، اور آپ کا بچہ کاٹ کے آپ سے الگ کر دیا گیا، عقیدے سے فارغ، منہج سے فارغ، توحید سے فارغ، اللہ کے ساتھ تعلق سے فارغ۔ اگر کوئی انگلی کاٹ دے تو فکر، بازو کاٹے تو فکر، بچے کی ناک کاٹے تو فکر، اس کے سر میں چوٹ لگے تو فکر، لیکن دماغ عقل سب کچھ چھین کے لے جائے اور برین واشنگ کرے، اور ہم خوش ہوں کہ بیٹے نے یونیفارم پہنی ہے، ٹائی لگائی ہے، جوتا پہنا ہے، کوٹ پہنا ہے، پینٹ پہن رکھی ہے، ماشاءاللہ زبردست سوٹڈ بوٹڈ، ہمارا بچہ جو ہے وہ انگلش میڈیم پڑھ رہا ہے، تو فکر کیجئے۔ سر کہنے لگے بیٹا گیٹ دکھ رہا ہے، جی سر، کہا ہے تو دکھتا ہے، کہا ونڈوز نظر آ رہی ہیں، کہا جی سر، کہا ہے تو دکھتی ہیں، سامنے سفیدے کے درخت نظر آ رہے ہیں، کہا جی سر، کہا ہیں تو دکھتی ہیں، کہا یہ پلاٹ اور گھاس دکھ رہا ہے، کہا جی سر، کہا ہیں تو دکھتی ہیں، کہا بیٹا مجھے ذرا یہ بھی بتاؤ کہ اللہ دکھ رہا ہے،
اللہ دکھ رہا ہے؟ کہا نو سر. کہا ہوتا تو دکھتا، ہوتا تو دکھتا. آپ کیا سمجھتے ہیں معصوم ذہن، کمزور ذہن، جن کو آپ نے کبھی بیٹھ کے اللہ کی کبریائی پہ، صداقت پہ، اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کی عظمت پہ، اللہ کی وسعتوں پہ، مولا کی تخلیق پہ نہ کبھی کسی عالم سے تنہائی میں بیٹھ کے درس دلوا سکے، نہ کہیں کلاس لے سکے، نہ لیکچر دے سکے، نہ بازو پہ لٹا کے باپ پڑھا سکا، نہ ماں پڑھا سکی. شریکہ تو سکھایا، نہیں سکھایا تو وہ نہیں سکھایا جو عقیدہ تھا، جو ایمان تھا، جو بنیاد تھی. لیکن وہ پہلے دن سکھا گیا. اللہ تعالیٰ دکھتے ہیں؟ نہیں، ہوتا تو دکھتا. اب میں بتانے لگا ہوں کانفرنس کا فائدہ جن لوگوں نے توجہ سے سنی ہوتی ہے، جو صرف شور اور غوغا نہیں ہوتا. ایک نوجوان کھڑا ہوا اسی کلاس میں سے. یہ ہے تمہارے مدارس کا فائدہ، یہ ہے تمہاری راتوں کے ان اجتماعات کا فائدہ. اللہ کرے کسی ایک دل میں بات بیٹھ جائے. جناب علی المرتضی یمن کے گورنر بناتے ہوئے محبوب نے بھیجتے ہوئے کہا تھا ایک شخص بھی ٹھیک ہو گیا تیرے لیے سرخ اونٹوں کی تجارت سے بہتر ہے. ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا سر پڑھتے ہوئے عمر بیتی، آج تک اتنے اچھے پیرائے میں کسی بھی ٹیچر نے سمجھایا نہیں ہے. کیا بات ہے، آپ نے کتنے اچھے سے سمجھا دیا کہ اللہ دکھ نہیں رہا، اگر ہوتا تو دکھتا نا، کیونکہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ دکھتی ہے. سر بھی خوش ہوئے. کہا دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، بچے کے منہ پہ مولوی کو بھی آج سمجھ آ گئی، اس کے گھر میں بھی جاگ لگی، سمجھ آئے گی. کہا سر اجازت دیں تو تھوڑی عرض کروں، آپ کی بات کی تائید ہو جائے. کہا ہاں جی آئے. ڈائس پہ آیا، روسٹم پہ آیا. کہا گائز، کہا جی، کہا سر نے جو کہا کتنا اچھا، سر خود کتنے اچھے. سر کے بوٹ دکھ رہے ہیں. کہا جی کہاں ہیں تو دکھتے ہیں. کہا پینٹ دکھ رہی ہے. کہا جی کہا ہے تو دکھتی ہے. سر کی جو ہے وہ اس وقت آپ کو شرٹ دکھ رہی. کہا جی ہے تو دکھتی ہے. ٹائی دکھ رہی کتنی نفیس ہے. کہا ہاں ہے. کہا ہے تو دکھتی ہے نا. سنو سر کی گردن کہا دکھ رہی. کہا ہے تو دکھتی ہے. سر کا سر دکھ رہا ہے. کہا جی. کہا ہے تو دکھتا ہے. ذرا گائز یہ بتائیے سر کی عقل دکھ رہی ہے؟ کہا نہیں. کہا ہوتی تو دکھتی، ہوتی تو دکھتی. نہ دکھنے والی عقل فیصلہ کرے گی کہ رحمان دکھ نہیں رہا اس لیے وہ ہے نہیں. اوپر سے اللہ بھلا کرے ہمارے ان بھائیوں کا جنہوں نے عقیدے کو اتنا متضاد بنا کے رکھ دیا ہے کہ بچہ پریشان ہے، کرے کیا. میں یہی مثال سے سمجھانے لگا ہوں. ہر سوال ضروری نہیں کہ داغ دیا جائے، اور اگر سوال کرنے والا کر دے تو ضروری نہیں کہ جواب دیا جائے. امام مالک رحمہ اللہ کا تو آپ نے سنا، کہاں اسپین سے 40 سوال آئے، 36 کے جواب میں کہا میں نہیں جانتا، 4 کا جواب دے کر کے روانہ کر دیا. سائل پریشان ہوا، میرا سفر دیکھئے، لوگوں کا بھیجنا دیکھئے، ان کی تڑپ دیکھئے اور اپنے جواب اور استغنا دیکھئے. کیا بولوں گا جا کر کے کہ کیا کس نے کہا ہے؟ کہا جا کے کہنا امام مالک نے کہا ہے، انس کے بیٹے نے بولا ہے کہ ان 36 سوالوں کے جواب میں نہیں جانتا. مگر یہاں جو حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری معاف کرے. تو یہ بھی نقطہ یہی سمجھ لیں، کیونکہ مجھے تربیت کے کچھ بنیادی اصولوں پہ منہج کی طرف بڑھنا ہے. ہر سوال آپ کو کوئی پرچی دے دے، او جی جا کے پوچھ کے آؤ، اگر غیر معقول ہے تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے چیر کے وہیں رکھ دو. وجہ کیا ہے؟ جب آتا ہے نا نیو بیبی، چھوٹا بچہ، اور اس سے پہلا بچہ 1.5 سال 2 کا ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ ماما کے پاس دیکھتا ہے کہ میری والی جگہ پہ تو کوئی اور آ گیا ہے. ذہن میں سوال آیا اور پہلا سوال پوچھتا ہے ماما بیبی کہاں سے ہے؟ سوال ہے پرفیکٹ ہے. کہاں کا پوچھا ہے نا، جگہ بتانی تھی، کہاں سے آیا ہے. اب اماں کتنی عقل مند، پڑھی لکھی پروفیسر، عالمہ، بخاری پڑھی ہوئی، پڑھانے والی، استاذہ، معلمہ، سب کچھ ہے. ماں جو ہے ڈاکٹر ہے، ماں جو ہے اسکالر ہے. بچہ چھوٹا ہے، سوال کرا ہے، سوال کہاں کا ہے، کیسے آیا، کہاں سے آیا.
اب ماں اسے جگہ دکھائے کہ کہاں سے آیا، کیا کہتی ہے؟ کوئی مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے نا کہ بیٹا میں ہاسپٹل گئی تھی وہاں سے لے کے آئی ہوں. بچہ مطمئن نہیں ہوتا، پاپا کے پاس چلا جاتا ہے جو بیٹھک میں لیٹے ہوتے ہیں. ہم بھی مولوی بدلتے ہیں نا، ایک تو سمجھ نہیں آئی دوجے کو ٹر جو. بابا جو ہے وہ مفتی، اس سے پوچھتا ہوں بابا بیبی کہاں سے آیا ہے؟ اب میاں بیوی نے مل کے میٹنگ تو کی نہیں ہوتی کہ اتفاقی طور پہ اگر بچے نے پوچھ لیا تو کیا ایسا جواب دیں کہ دونوں کا جواب ایک ہو. وہ کہتا ہے بیٹا وہ ماما چھت پہ گئی تھی، چھت پہ فرشتے آئے تھے، فرشتے ٹوکری میں بیبی رکھ گئے تھے، ماما آپ کی اٹھا لائی ہے. بچہ خاموش ہو جاتا ہے لیکن مطمئن نہیں ہوتا، چلتا پھرتا رہتا ہے. باپ بھی جواب صحیح نہیں دے رہا، ماں بھی جواب صحیح نہیں دے رہی، کیونکہ ابھی عقل کچی ہے. اگر بتا دیا کہاں سے آئے گا تو سوال بڑھتے چلے جائیں گے، سمجھ سے بال آتا رہے. موسیٰ علیہ السلام نے طلب کری، اللہ سے ڈیمانڈ کری، میں نے دیکھنا ہے. جواب آیا لن ترانی. اصرار بڑھ گیا، جواب آتا رہا کہ نہیں. حضرات جواب دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، لا تدرکہ الابصار. دنیا کی آنکھیں کچی ہیں، ابھی چھوٹی ہیں، یہ اتنی پختہ نہیں کہ رب کا دیدار کر سکے. تم تو ایک ویلڈنگ ہوتے ہوئے وہ جو آگ نکلتی ہے اس شعلے کو برداشت نہیں کر سکتے، بچوں کی آنکھیں سائیڈ پہ کرتے ہو تو رب کے نور کو کیسے دیکھو گے؟ ویٹ کرو، جنت آئے گی، سب مل جائے گا، جدید ترین ٹیکنالوجی ہوگی، ابھی سوچو گے وہ پہنچ جائے گا، بن جائے گا، پھر رب پوچھے گا کچھ اور چاہیے. انسان حیران ہو کے جواب دیں گے اللہ اور ہو کیا سکتا ہے؟ جواب آئے گا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے اور پنڈلی سے کپڑا اٹھے گا. حضرات دیدار ہوگا لیکن کب؟ جب نظر پختہ، دماغ پختہ، خیال پختہ، اس جہان میں رہتے ہوئے نہیں. اسی طرح بچوں کی جب عقل کچی ہوتی ہے تو اس کچی عقل کے بچے کو باپ جوانی کے بعد جواب دیتے ہیں. منگنی ہوتی ہے، نکاح کرتے ہیں، بارات آتی ہے، رات 1-2 بجے بیٹھے ہیں دونوں ماں باپ کرسی پہ اور اس کو کہتے ہیں کہ چل بیٹا اندر جا، وہ جاتا ہے. پھر باپ پیچھے سے اتنی بڑی بات کر کے کہتا ہے پوت تیرے انہاں سوالوں دا جواب ہے جڑا چھوٹے ہوندے سانوں کچا کر دے رہے ہیں کہ بیبی کہاں سے آیا. پہنچے جے کتے کہ نہیں؟ عقیدے کے معاملے میں اگر آپ ابھی تلک 60-70 سال کے ہو کے، 80 سال کے ہو کے، 90 سال کے ہو کے کچھ نہیں سیکھ پائے تو جوانوں سے شکوہ کیسا؟ ان کانفرنسوں کو ہوتے کتنا سال ہو گیا؟ یہ کئی سال پہلے میں بھی یہاں آیا تھا، سٹیج غالباً وہاں لگا ہوا تھا. پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس 1 گھنٹہ ایک نوجوان پڑھ لینا تو ہم اس کو کریڈٹ آور کا فائدہ دے کر کے ڈگری دیتے ہیں کہ یہ ایم فل کا ہے، یہ پی ایچ ڈی کا، اتنے کریڈٹ آورز اس نے پورے کر لیے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے پاس 2 سال 3 سال پڑھ گیا ہے. یہ کانفرنسیں سنتے ہوئے پاکستان میں 2 لوگ بہت ہیں، ایک حکیم اور دوسرے عالم. جمعے کے وقت حضرت حافظ شریف صاحب سے سوال کوئی کرے تو ان کے جواب دینے سے پہلے 10 لوگ اور تیار ہوں گے جو کہیں گے لے تینوں اس گل دا بھی نہیں پتا ادا جواب. آپ کہیں بیماری کا ذکر کر کے دیکھیں، ہزاروں نسخے آ جائیں گے، مناظر مباحث ہوں گے، لیکن جنہوں نے قوم کو سکھانا تھا جب وہ ہی نہیں سیکھے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ فاقد الشیء لا یعطیک. توجہ میری طرف رکھیے تے کیمرہ پاجی ہوں انہاں تے ہی رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ترتیب نزولی میں پہلا حکم دیا ہے اقرا. پیغمبر پہ پہلا حکم کیا تھا؟ اقرا پڑھنے کا. قوم کو پڑھانا ہے تو پڑھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے. قوم کی سٹڈی 40 سال تو کی ہے، اب ان کو پڑھانا کیا ہے، پڑھانا کیسے ہے وہ پڑھیے. توجہ اب پوری چاہیے گا میں آپ لوگوں کی. جو موجودہ قرآن ہے نا ہمارے پاس، اس کی ترتیب توقیفی میں پہلی سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، دوسری سورہ بقرہ ہے. اس ترتیب کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم کیا ہے اور کسے آتا ہے؟ علماء کے علاوہ باقیوں سے مخاطب ہوں، جتنے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، جو کھڑے ہیں وہ بھی. پہلا حکم، بولنے میں بڑے تیز، بات کرنے میں تیز، کاٹنے میں تیز، لڑائیوں میں تیز، جنگوں میں تیز، سب و شتم میں تیز، شریک برادری میں تیز، 30-40 کسی بھی عالم کا نام لیا جائے، ہاں جی بالکل جی اسی روکڑی صاحب نو سنے ہیں، اسی اسماعیل سلفی صاحب نو سنے ہیں، اسی فلاں دور دے بندے ہیں. بھائی اتنی دیر سے سنتے آئے ہو، شریعت کا پہلا حکم آپ کے لیے کیا ہے؟ پہلی نہیں، اللہ نے کس چیز سے منع کیا ہے؟
اتنا مبلغ علم ہے، یہ اپنے بچوں کو کیا دیں گے؟ مجھے جو آج موضوع دیا گیا تھا بڑا حساس تھا، میں نے اس کو لائٹ کیا ہے، تھوڑا ہلکا کیا ہے، نہیں آ رہا نا؟ سنیے، اگر آپ کا منہجی کتاب، درسی کتاب، نصابی کتاب، انسانیت کو بنانے والی کتاب قرآن مجید سے زیادہ نہیں، ایک ایک آیت کا بھی تعلق ہوتا، ڈیلی کی بنیاد پہ ایک آیت پڑھی ہوتی، سنی ہوتی، لکھی ہوتی، سمجھی ہوتی، احکام کو، مسائل کو، اللہ کی خبروں کو یقین کے ساتھ لیا ہوتا، قوم میں منتقل کیا ہوتا، تو آج جو دن یہ جہالت کے پڑھ لکھ کے پی ایچ ڈی کر کے ایم فل کر کے بھی جو جہالت عام ہے وہ کبھی نہ ہوتی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ جی پہلا حکم سننے کو تیار ہو؟ جنہاں نوں آوندا پھر نہ آکھیا جے سانوں آوندا سی، جے ہن آوندا جے تے کھڑے ہو کے دسو، کیمرے والے دا منہ تہاڈے ول ہے۔ جی طالب علم بیٹھے ہیں جو وہ نہیں پتا، حفظ بھی ہے، قرآن یاد بھی ہے، رٹے لگے ہوئے ہیں، ترجمے پڑھے ہوئے ہیں، تفاسیر کے دورے کرے ہوئے ہیں، صرف ناو کی مہارتیں لے رکھی ہیں، لیکن قرآن جس مقصد کے لیے اترا تھا وہ پتہ ہی نہیں۔ قرآن مجید یا خبر دیتا ہے اس بات میں، یا خبر دے رہا ہے کسی چیز کی نفی کی، یا پھر وہ حکم دے رہا ہے آرڈر کا مسئلہ، یا منع کر رہا ہے لا اینڈ آرڈر۔ ان تین چیزوں کے ساتھ وہ انسانوں کی انسانیت کو بناتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 21 ہے، تمہارے رب کا بائی نیم پہلا حکم ہے۔ ایک کام کرو ذرا، یہ حکم دسن تو پہلے جڑے جڑے بندیاں نے سبز رنگ دی پگڑی بننی ہے نا، ذرا کھڑے ہو جاؤ، چیک کرو جڑے بیٹھے ہیں۔ نیلے رنگ دی کوئی نہیں، سفید رنگ والے ذرا ہاتھ کھڑا کر دو، بزرگ نے جڑے ماشاءاللہ۔ اب دیکھو جی، پتہ لگ رہا ہے نا، گل سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، نیچے کر لیں۔ حضرات جب کسی کو کسی صفت یا وصف سے یا علامت سے پکارا جائے تو فوری باقیوں میں ممتاز ہو جاتا ہے۔ یہاں جو اللہ نے حکم دیا ہے یا ایوہ الناس، یا ایدہ ترجمہ مینوں تو نہیں آؤں تو انہوں آؤں ہونا، یا ایوہ الناس، اے خود کو انسان کہنے والو، انسانیت کا دعویٰ کرنے والو۔ دوسرا کو مانے یا نہ مانے، خود کو جو انسان کہتے ہیں، میں اب ان کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں سامنے سامعین میں سے، باقی کی نہیں۔ تھک گئے ہو؟ چول شور روٹی دیتی کھا بیٹھے سر جی جو انسان ہیں، ہاں ادھا نہیں، پھر چلو اٹھ کے کھلو جاؤ، سبق پڑھونا انہیں سال نہیں پڑھیا تو 1 منٹ لئی بہ جاؤ، بہ جاؤ، بہ جاؤ، اٹھ بینا ہے، ہاتھ نہیں جو۔ جی توجہ دلانا مقصود تھی، یا ایوہ الناس، او انسانوں، اعبدوا ربکم، اعبدوا، ہم نے اس کا ترجمہ کیا عبادت کرو اپنے رب کی، اور گزر گئے، بس گزارا ہو گیا۔ حالانکہ فیصلہ یہ تھا کہ اے انسانوں بندے بنو، اے انسانوں۔ عبادت کچھ لمحات کی ہم لیتے ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء لے لیتے ہیں، لیکن بندگی 24 گھنٹے ہے، 7 دن ہے، 360 دن سال کے 66 دن لگاتار ہے۔ وہ سوتے میں بھی بندگی، وہ جاگتے میں بھی بندگی ہے، پل پل عبادت کا معاملہ ہے۔ یا ایوہ الناس اعبدوا، انسانوں بندے بنو۔ سانو پتہ ہی نہیں بندہ ہوندا کی ہے۔ فیصلہ آباد میں ایک جگہ کہہ بیٹھے تو جواب آیا، استاد جی اسی اور کھوتے ہیں جنہاں نوں تسی بیان کرن دے ہو بندے ہی ہیں۔ پیو پتر نو کہندا بندے دا پوت بن، حالانکہ پتر نو بھی پتا ہے میں بندے دا پتر ہاں، تو پیو نو بھی پتا ہے بندے دا پتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے کام انسانوں والے نہیں ہیں۔ یا ایوہ الناس اعبدوا، انسانوں بندے بنو، پہلا حکم بندے بنو۔ کدے؟ ملنگنی داتا دی، سگ میران دا، ٹھگ بابیاں دا، فلاں فلاں کا۔ اللہ کہتے نہیں ربکم، بندگی کرنی ہے تو پروردگار کی،
کون ہے تیرا رب؟ رب العالمین۔ اگر کوئی اور ہے تو نام لے، نہیں تو بول کہ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا اللہ ہے جس نے تجھے ماں کے سینے کی ہڈیوں میں، باپ کی پشت میں، ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں بنا کر کے قیمتی سے قیمتی آزادے کے سینے کا جو پمپ ہے نا، ایک مرتبہ دھڑکے تو دنیا کے 2.5 چکر لگاتا ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی پمپ آج تک نہیں بنا۔ یہ دینے والے رب کا بندہ بن۔ پہلا حکم کیا ہے؟ ایک دفعہ اپنے آپ نو کہیے ذرا منہ کر کے بندہ بن، کہو ذرا، تاکہ تو انہوں نے حکم بھولے نہ، پھر نہ کہو جی اسی 80 سال پڑھے ہیں سانو پتہ ہی نہیں، کسی نے دسیا ہی نہیں، بتایا ہے، بار بار بتایا۔ پہلا حکم بندہ بنو، بندہ بنو گے تو اگلے کام چلیں گے۔ اور پہلی نہیں آیت نمبر 22 میں، آیت نمبر 22 اس سے اگلی آیت میں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، مشکل کشائی اور حاجت روائی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا نہیں ہے، وگرنہ بندگی ختم، بندہ بندہ نہیں رہے گا۔ یہ پہلا سبق ہے جو میں نے جوانوں کو پڑھانا ہے۔ آؤ یہ منہج ہے اہل الحدیث کا۔ اہل الحدیث تلاش کر رہا ہے دنیا میں جتنا خام مال ہے لے لیا جائے اور انہیں رب کا بندہ بنا دیا جائے۔ سویرے سویرے تواڈے محلے چ بھی آواز لگدی ہونی ہے، چھان بورے تو فلاں چیز تو ہے، چیز تو بیچ لو، کر لو، ٹوٹیاں ہڈیاں جتیاں فلاں چیز آتی ہے آواز۔ جس کو آپ کوڑے پہ پھینک دیتے ہیں، کوڑا چننے والے اس کی قدر ڈال کے اٹھا لیتے ہیں، اسی کا ریٹ لگتا ہے۔ جس کو آپ گھر سے نکال دیتے ہیں، اسی کو کباڑ والے لے جا کر کے بیچ کے پھر وہ مصری شاہ میں اس کی ریسائیکلنگ ہو کر کے وہی پھر جو ہے وہ جوتے بن کر کے جب آپ کی مارکیٹ میں شو کیس میں سجتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ ریٹ 8,000 ہے، 10,000 ہے، اتنی لیا جانا، 2 روپے 5 روپے تو بیچے۔ جب بندہ خام مال ہے تو 2 روپے کا بھی نہیں، کوڑا ہے، بیکار ہے، روڑی کا مال ہے، نہیں گنا جائے گا۔ اور اللہ کی روڑی پتہ ہے جہنم کی آگ ہے، گندا مال وہاں پہ ہے۔ جو بندہ ہے وہی جنتوں میں ہے۔ تو پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے جوانوں کو توحید سکھا دو۔ جہاں مرضی رہو، یورپ میں بندے اللہ کے، امریکہ میں رہو بندے اللہ کے، کینیڈا میں رہو بندے اللہ کے، آسٹریلیا میں رہو بندے اللہ کے، پاکستان میں رہو بندے اللہ کے، اور لوگوں افغانستان میں ہو بندے اللہ کے، سعودیہ میں ہو بندے اللہ کے، گھر کے اندر ہو تو بندے اللہ کے، باہر نکلے ہو تو بندے اللہ کے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی تمہارے لیے سبق ہے۔ بندہ جب اللہ کا ہے تو مدد کسی اور سے کیوں؟ بیوی ہوئے میری تو جتی دا کبے کسی اور نو کیوں؟ بیگم ہو آپ کی اور ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آواز دے ہمسائے کو کیوں؟ ایاک نعبد، جب بندے تیرے، بندگی تیری، تو مشکلوں میں، ضرورتوں میں، حاجتوں میں مشکل کشائی بھی تیری۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ اللہ نے اپنے علاوہ کائنات کی ہر چیز کو محتاج رکھا ہے، ضرورت مند رکھا ہے، اس لیے الہ بھی ایک، معبود بھی ایک، وحدہ لا شریک ایک اللہ۔ لوگوں کٹ جانا، قیمہ بنا دیا جائے بن جانا، مرنا تو ہے، بہتا ہے تو لہو بہ جائے، مگر اللہ کی توحید پہ حرف نہ آئے۔ یہ ہے اصل تمہاری تربیت۔ مسلک کوئی بھی ہو، مسلکوں کی جنگ قبر میں نہیں لڑی جائے گی، یہاں لڑ لو جتنا لڑنا ہے، وہاں سب سے ایک ہی سوال ہے، من ربک، تیرا مشکل کشا کون، حاجت روا کون، بگڑی بنانے والا کون، مشکل میں پکارتا کس کو تھا، دکھ درد میں آوازہ کس کو دیتا تھا، تجھے اولاد کون دیتا تھا، تیرا عقیدہ کیا تھا۔ آج سب سے بڑا نقصان امت مسلمہ کا کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر ان کے بزرگ، ان کے جوان، ان کے بچے، ان کے بوڑھے، ان کے مرد، ان کی عورتیں جہاں کہیں بھی ہیں، کہیں ہاتھ میں دھاگا، کہیں گلے کے اندر تعویذ، کہیں پہ کڑے اور چھلے، کہیں پہ کچھ، کہیں پہ کچھ۔ اگر یہی زندگی ہوتی تو محبوب معراج پہ گئے تھے، جنت میں سے 12 رنگ کے دھاگے لے آتے، حسنین کریمین کے ہاتھوں پہ باندھے ہوتے، جناب علی ابن العاص کے گلے میں ڈالے ہوتے، سیدہ امامہ بنت ابی العاص کی بازو میں پہنائے ہوتے، حضرات ڈولوں سے لٹکائے ہوتے، جنت میں سے وہ لے آتے موتی، جنت میں سے لے آتے وہاں سے چاندی اور سونے، وہ پہنا دیے جاتے، لیکن دم کرتے تو میرے محبوب توحید کا، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔
اہل الحدیث کانفرنس آج دعوت دیتی ہے، سنی ہو تو کوئی بات نہیں، بریلوی ہو تو کوئی بات نہیں، دیوبندی ہو تو کوئی بات نہیں، شیعہ ہو تو کوئی بات نہیں، یہ نام تعارف کے لیے۔ اس گاؤں کا نام جو ہے نمبر 223 ہے، سارے گاؤں والے اگر یہ جیت جائے اور ٹھیک ثابت ہو جائے تو سبھی نے اپنا نمبر 223 کرنا ضروری نہیں۔ یہ پنڈ مثالی بن جائے تو سارے ایسے ہونا ضروری نہیں، نام اپنا رکھو، نمبر اپنا رکھو، لیکن اندر کام اور خوبی، اچھائی اور بھلائی وہی پیدا کرو جس سے انسان بندہ بنتا ہے، قیمت بڑھتی ہے، ریٹ بڑھتا ہے، اللہ کے ہاں مکرم ہوتا ہے، مقرب ہوتا ہے اور جنتوں کا مہمان ہوتا ہے۔ یقیناً اس کائنات میں وہ موحد ہوتا ہے۔ کوئی مرضی ٹائٹل رکھو لیکن اندر پیکنگ ٹھیک رکھیے۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننے کے بعد اگر بندہ بن گئے ہو اور شرک نہیں کرتے تو اگلا سٹیپ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کس ہستی کو اپنا محبوب بنایا ہے، بس یہ پتا کر لو بائی نیم کسے بولا ہے۔ جیسے وحدہ لا شریک بائی نیم اکیلا اللہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ایسے ہی نوجوان بھٹک گیا ہے، اس نے اپنے محبوب الگ الگ چن لیے ہیں۔ کوئی چہرے پہ مر گیا، کوئی مہرے پہ مر گیا، کوئی آنکھ پہ مر گیا، کوئی ہونٹوں پہ مر گیا، کوئی عاشق بن گیا، کوئی فریفتگی پہ مر گیا، کسی کا دل جو ہے وہ دل پھینک ہرجائی بن گیا، کسی کے دل کے ٹکڑے ہزار ہو گئے، کوئی یہاں گرا، کوئی وہاں گرا، کوئی وہاں گرا۔ غم عاشقی تیرا شکریہ کر کیا رہا ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، رب کے ہزاروں کارٹون بنا کے جیسے درباروں پہ مجاور بن کے بیٹھ گیا، ایسے ہی امام الانبیاء محمد رسول اللہ پوری کائنات کے حسین و جمیلوں سے بڑھ کر کے حسن و جمال والے، ان کو چھوڑ کے یہ چھوٹے چھوٹے حسین و جمیلوں کے ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیعت کر کے اپنے دل ان کو دے کر کے بیٹھا ہے۔ گمراہ کر دیا گیا ہے، گمراہ کر دیا گیا ہے، جو ہے وہ بھٹک کے رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابا کو کہتا ہے ابا میری زندگی ہے تو میری مرضی ہے، شادی میری ہے تو پسند بھی میری ہے، تیرے پسند نہ پسند کا لحاظ نہیں ہے۔ ماں کو بھی اعلانیہ کہہ دیتا ہے، برادری سے بغاوت کر لیتا ہے اور رشتہ داروں سے بگڑ جاتا ہے، اپنا آبائی گھر چھوڑ دیتا ہے، وراثتی مکان کو ترک کر دیتا ہے، پوری عزت کو لات مارتا ہے، جا کر کے عدالتوں میں، کوٹ کچہریوں میں جھوٹے گواہ لگا کے نکاح پڑھاتا ہے اور زندگی بھر ساتھ رہنے کی قسمیں کھاتا ہے۔ یہ صرف آؤٹ لٹ پہ مرا ہے، یہ دیکھنے پہ مرا ہے حسن و جمال کے اوپر۔ اس بندے کی کوئی زندگی ہے؟ گاڑی لینی ہو تو رنگ دیکھ کے نہیں مرتا، ڈرائیور کو لے کے جائے گا، مکینک کو لے کے جائے گا، ڈینٹر پینٹر کو لے کے جائے گا، پتا چلے کہ کہیں ٹھوکی ہوئی تو نہیں، حادثے کا شکار تو نہیں، کہیں اس کے اندر کوئی انجن کی سسپینشن کی پرابلم تو نہیں ہے، یہ صرف اوپر سے رنگی ہوئی تو نہیں ہے لوگوں۔ لیکن جب بات آئے عزت کی، بات آئے غیرت کی، بات آئے حیا کی، بات آئے اصل اور نسل کی، بات آئے فصل کی، بات آئے اولاد کی، حسب نسب کو چلانے کی، پھر یہ اکیلا فیصلہ کرے، کیونکہ اس کے دل کو کسی نے کبھی لگام دی ہی نہیں اور دل کو بڑا بنایا ہی نہیں۔ محمد الرسول اللہ، آئیڈیل بنانا ہے تو محبوب کو بناؤ جوانوں۔ جب ماں باپ نے بنایا ہوتا تو بچوں نے بنایا ہوتا، جب ماں باپ نہیں بنا سکے، وہ کبھی کسی دربار پہ، کبھی کسی سرکار پہ، کبھی کسی دستار پہ، کبھی کسی جو ہے دیوار پہ، کبھی کسی کے ہاتھ پہ بیعت، جس کو ہنسی دیکھا اس کے ساتھ چلے۔ لوگوں اہل الحدیث دعوت دیتے ہیں، تم نے ان لوگوں کی زندگی دیکھی، عمریں بیت گئی، آج تلک محبوب سے بڑھ کر کہ انہوں نے کسی اور حسین کو دیکھ کے، کبے جبے کو دیکھ کے، کسی کے شملے کو دیکھ کے، اونچے ترے کو دیکھ کے، لمبے جبے کو دیکھ کے، دربار اور سرکار کو دیکھ کے، آج تلک کسی اور کے ہاتھ پہ نہ ہاتھ دھرا ہے، نہ کسی اور کو دل دیا ہے۔ اگر کائنات کے اندر با وفا دیکھنے ہیں تو یہ دیکھیے ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی۔ لوگ ربیع الاول میں حضور کو مانے، آج جس جگہ سے کانفرنس سن رہے ہو، 12 مہینے لگاتار ایک ہی دعوت، آؤ لوگو اپنا آئیڈیل بناؤ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیوں؟
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبت کرتے ہو یک طرفہ کر بیٹھے ہو، دو طرفہ محبت میں آؤ۔ محبت یک طرفہ ہو تو سزا دیتی ہے، جو ہو دونوں طرف سے تو مزہ دیتی ہے۔ اللہ محبت کرے آپ سے، آپ محبت کریں اللہ سے۔ جس نے دل دیا ہے اس سے پوچھیں اس دل میں محبوب کون ہونا چاہیے، جواب آئے گا محمد الرسول اللہ۔ اللہ جی ان کے بعد کہا والذین معہ، جو آپ کی معیت میں، آپ کی کمپنی میں آپ کے ساتھی ہیں۔ یہاں رکیے گا، آپ شاہ صاحب کی گفتگو سن رہے تھے۔ ایسا دل بھی اللہ نہ دے کہ چھوٹی سی بات ہو اور شک پڑ جائے، کوئی آپ سے کہے یار جیڑا تیرے نادرہ نے کاغذاں چ لکھیا نا ابے دا ناؤ تیرا ابا تو نہیں، شک پڑ جائے اور آ کے کہ اماں آ جڑا کھوتی ریڑی تو ہی پھردا ہے میرا پیو ہے، وہ کہے ہاں پتر نہیں یہ نہیں ہو سکتا، مینوں کسی نے کیا ہے اداں کیا ہے فلان جگہ میں پڑھیا ہے، سیم یہ نہیں میرا ابا ہو سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے، رحمان کہہ رہا ہے، وحی کہہ رہی ہے، عرش بری بول رہا ہے، اہل زمین کے سب سے بہترین لوگ بول رہے ہیں، متقین بول رہے ہیں، خون کے نذرانے دینے والے بول رہے ہیں، جان پیش کر کے آج یہ قرآن کھول کے اور حدیث کھول کے لوگوں کو بہکا رہا ہے کہ نہیں جو نبی کے یار ہیں غدار ہیں معاذ اللہ۔ اور ظالموں سنو، جن کو پڑھتے ہو وہ روایت نہیں ہے، جس روایت میں میرے نبی کا یار نہیں ہے اس کو پڑھ کے تم تو محدث بن گئے، تم تو امام بن گئے، تم تو لیڈر بن گئے، صالح متقی بن گئے۔ اور جنہوں نے یہ خون سے لکھا تھا، جنہوں نے اپنے بچوں کے نذرانے دے کے لکھا تھا، جنہوں نے بیویوں سے جدا ہو کے لکھا تھا، جنہوں نے کاروبار چھوڑ کے لکھا تھا، جنہوں نے دنیا و ما فیہا کو بیچ کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے کے پل بپل پہ لکھا تھا، وہ تمہیں بھول گئے۔ اور یہاں ایک اور شوشہ بھی اپنے نوجوانوں منہج کو سمجھو، بہکا دیا گیا، ادھر ملحد نے، الہاد نے، ادھر پیغمبر کے خلاف منکرین حدیث اٹھے اور کہنے لگے 250 سال بعد لکھی گئی ہے۔ میرا جو ٹائم ہے اس میں میری آخری بات ہے، میں کسی وجہ سے بات لمبی نہیں کر رہا، لیکن سنیے ذرا پوری توجہ سے۔ حضرات ذی وقار، انتہائی اہم بات کے حدیث 250 سال بعد لکھی گئی ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے بعد میں لکھی گئی، یہ شوشہ ان لوگوں کا ہے جو قرآن کی منمانی تعویل تشریح توضیح کرنا چاہتے ہیں، لیکن رکاوٹ میرے مصطفیٰ کا فرمان، آپ کا قول، آپ کا فعل اور عمل بنتا ہے۔ نکتہ نوٹ کیجئے اور پڑھیے، جب قرآن اترا ہے نا، جو قرآن بول رہا ہے پیغمبر تول رہے ہیں تو حدیث بن رہی ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، منٹو کا بھی فرق نہیں، ادھر بول دیا گیا ادھر تول دیا گیا۔ دو مثالیں دینا چاہتا ہوں یا سلام۔ جب پہلی وحی آئی تھی آپ غار ہرا میں تھے تو کیا کہا گیا تھا؟ اقرا۔ قرآن کیا ہے؟ اقرا۔ حدیث کیا ہے؟ آپ کا جواب دینا، ریاکشن، ما انا بقارئ، یہ حدیث ہے، اسی وقت بنی، اسی وقت معرض وجود میں آئی ہے۔ پھر کہا گیا اقرا، کہا میں اس قوم میں سے نہیں ہوں جو پڑھتی ہے، ان پڑھ قوم میں سے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھ کے بھی کیا کروں گا، جو قوم ان پڑھوں کی اس میں ایک پڑھا ہوا کیا کر لے گا۔ 3 معنی جو بھی کیے ان میں سے جون سا بھی لے لے، حدیث ساتھ بن رہی ہے۔ باقی یہ پوری روایت صحیح البخاری میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گھر آئے، کیسے زملونی کیا ہوا، یہ حدیث اسی وقت بنی۔ دوسری مثال لے، یا ایھا المدثر، یا ایھا، اگر میں کہاں جنہاں نے اتنے لوئیاں تے چادراں لپیٹیاں نے، توجہ کرو، تو سارے تو نہیں لپیٹ کے بیٹھے، وہی توجہ دو گے جنہاں نے اتنے چادراں لپیٹیاں۔ محبوب کو کہا گیا ہے کمبل والے، لحاف والے، چادر والے، رضائی والے، کھیس والے، کملی والے، آپ نے فوراً رسپانس دیا، یا ایھا المدثر قرآن ہے، پیغمبر نے اتاری، یہ حدیث ہے، اللہ نے کہا کم، محبوب کھڑے ہو گئے، کم قرآن ہے، آپ کا کھڑے ہونا حدیث ہے۔ قم فانذر، ابھی آپ سن رہے تھے، محبوب صفا پہاڑی پہ چڑھے، فاران کی چوٹی پہ چڑھے اور قوم کو ڈرایا، فانذر، انذر قرآن ہے،
آپ کا قوم سے صفائی لینا، 40 سال زندگی کے پیش کرنا اور کہنا کہ اگر گھوڑوں سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو تم کیا کہو گے؟ قوم کو ڈرایا۔ اللہ نے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ قرآن ہے، حدیث بننے لگی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اعلانیہ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم۔ یہ 360 چھوٹے، اللہ نے کہا میں ہوں تو بڑا، لیکن محبوب تو بڑا کر کے دکھائے تو مزہ آئے۔ استاذ بڑا ہوتا ہے، شاگرد چار بیٹھ کے پاس کہنا کہ ہمارے استاذ جی بڑے عظیم ہیں، شیخ صاحب بہت بلندیوں والے، عزت والے، نمبردار صاحب گاؤں کے ویسے تو بڑے ہوتے ہیں لیکن گاؤں والے لوگ جی یہ ہمارے نمبردار صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہمارے امام صاحب ہے، یہ چودھری صاحب ہے، یہ MNA صاحب ہے، تو تعریف اچھی لگتی ہے۔ اللہ نے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، محبوب آپ بڑا کر کے دکھائیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے 360 کو، لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، نائلہ کو ایک ایک کر کے قدموں میں گرا کے کہا یہ سب جھوٹے ہیں، 2 نمبر ہے، اس گھر کا اصلی مالک ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ یہ ہے حدیث۔ قرآن مجید الحمد سے شروع کرو والناس تک کہیں سے بھی پڑھو، کوئی آیت لے کے آؤ، ساتھ میں بنتی ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کو ملے گی۔ کان خلقہ القرآن، ماں جی نے ایسے نہیں کہا تھا۔ پیغمبر کا اخلاق کیا ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا، کہا پڑھا ہے، کہا پھر اس کو پڑھتے جائیے، بولتے جائیے، پیغمبر کے رویے تولتے جائیے۔ جو قرآن خبر دیتا ہے محبوب مانتے ہیں، جس سے روکتا ہے آپ رکتے ہیں، جو اللہ آرڈر دیتے ہیں آپ کرتے ہیں، یہی تو پیغمبر کا اخلاق ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اتری، کیا کرا میرے محبوب نے؟ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ اتری، کیا کرا میرے محبوب نے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ آئی، قرآن آیا، میرے پیغمبر نے رب کو ایک اکیلا کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اس لیے دھوکہ مت کھائے، قرآن اور حدیث کی اساس میں جڑیے، پھر جو یہ آپ کو دے اس میں چلیے، انشاءاللہ اس منہج کو لے کر کے آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوں گے۔ اصحاب کا دفاع، اہل بیت کا دفاع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لینے والے محدثین کا دفاع، ان کے ساتھ محبت، مفسرین کا دفاع، ان کے ساتھ محبت۔ اوے لوگوں، عقیدہ صافیہ، ہمارے اسلاف سلف صالحین کے ساتھ پیار اور محبت اور سنت کا احترام اور عقیدت اور اس کا دفاع ہر دن ہر رات۔ اگر آپ جس جگہ پہ ہیں وہاں نہیں کر رہے تو سمجھیے کہ احساس محرومی کا شکار ہیں، وگرنہ گاڑی کب چلتی ہے؟ جب گیئر اپنی جگہ اپنی حرکت کرے، جب سٹیرنگ اپنی جگہ اپنی حرکت کرے، ٹائر جہاں پہ ہیں وہ باہر اپنی حرکت کریں، انجن کے ایک ایک پرزے کو اپنی جگہ حرکت۔ اکیلے علماء کچھ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایک ایک فرد، عورت مرد جوان بچے بوڑھے نے جہاں مرضی ہو، کھیت میں کھلیان میں، کہیں کوٹھے پہ، کہیں چبارے پہ، کہیں فیکٹری میں، کہیں لوگوں کسی جگہ پہ، تم ٹھیلا لگا کے کیوں نہیں بیٹھے؟ تم تھڑے پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ یارانے دوستانے میں، بیٹھک میں، کاروبار میں، منڈی میں، مزدوری میں، وہیں پہ جو آتا ہے علماء سے سیکھ کے ایک ایک آیت پڑھ کے اس عقیدہ صافیہ کو آگے پہنچا کے اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت، اس پہ جم کر کے ڈٹ کر کے اپنی زندگی گزاریے اور دعوت دیجئے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ دنیا کیا کر سکتی ہے، کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جب آپ جم کر کے اور ڈٹ کر کے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ کیف آپ کو ملے گی، یہ حیثیت آپ کو ملے گی جو پہلی امت مسلمہ کو ملی تھی، وہ عروج ملے گا جو کل ان کے لیے تھا۔ آج ہمارے مقدروں میں ضروری نہیں کہ صدا، بے شک کوئی شک نہیں چھوڑے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے پچھلوں کو یہ دعویٰ سکھا جائیں کہ یہ چیز ہماری ہے، یہ اصل ہماری ہے، تو آپ مر بھی جائیں تو مرے نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو تربیت سے محروم چھوڑ گئے، عقیدے سے محروم چھوڑ گئے، دعوے کے بغیر چھوڑ گئے، ان کو ڈاواں ڈول چھوڑ گئے، جس نے کھینچا اسی کی طرف چلے گئے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کی موت ہے۔ باپ مر بھی جائے تو وراثتی مکان بتا جائے کہ یہ کاغذات میرے نام ہے، ہمارا ہے، تو بچے مقدمے لڑتے رہتے ہیں۔ حضرات آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بیت اللہ ہندوؤں کو دے دو کیونکہ یہ ان کا ہے، بت اس میں تھے، اور بیت المقدس ہمارا نہیں، ان کا قبلہ ہے، ان کو دے دو۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو دعویٰ ہی نہیں سکھا سکے کہ یہ چیز ہماری